ذرا سوچئے، ایک ایسا لمحہ جب نہ زمین تھی نہ آسمان کی وہ صورت جو آج ہم دیکھتے ہیں، نہ انسان، نہ شہر اور نہ تاریخ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی۔ اور پھر ایک فیصلہ ہوا، انسان کی تخلیق کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی، کیا آپ اسے پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ مٹی زمین کی مختلف حصوں سے لی گئی تھی، اسی لیے انسانوں کے رنگ، مزاج اور فطرت مختلف ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کا جسم مکمل ہو گیا، اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا اور پہلا انسان زندہ ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے نام سکھائے، وہ علم جو فرشتوں کو بھی نہیں دیا گیا تھا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کی، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ یہاں آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہوئی علم کی بنیاد پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں گے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا اور کہا، میں نے اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اسے مٹی سے۔ یہ پہلا تکبر تھا، پہلی نافرمانی جس نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے رد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا، لیکن اس نے مہلت مانگی، قیامت تک کی مہلت، اور وعدہ کیا کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ ہر چیز حلال تھی سوائے ایک درخت کے، انہیں منع کیا گیا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جائیں۔ لیکن ابلیس شیطان نے وسوسہ ڈالا، اس نے انہیں دھوکہ دیا، کہا کہ یہ درخت ہمیشہ کی زندگی اور لازوال سلطنت دیتا ہے۔ آخر کار آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل چکھ لیا اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ ان پر اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے فوراً توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیکن انہیں جنت سے زمین پر اتار دیا گیا۔ یہ انسان کی دنیا میں زندگی کا آغاز تھا، امتحان کی زندگی کا آغاز۔ آدم علیہ السلام زمین پر پہلے نبی بنے، انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت اور سچائی کا درس دیا۔ یہ کہانی صرف تخلیق کی نہیں ہے، بلکہ انسان کے پہلے امتحان، پہلی غلطی اور پہلی توبہ کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن سب سے بڑی کامیابی توبہ اور اللہ کی طرف رجوع میں ہے، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے انسانی تاریخ، ایک سفر جو قیامت تک جاری رہے گا۔